الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها فألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو. حاضرین جمعہ، آج کا ہمارا موضوع ہے زنا اور اس کی تباہ کاریاں. آئے دن ہم اور آپ اخباروں میں، نیوز میں پڑھتے اور سنتے ہوں گے کہ فلاں جگہ ریپ ہو گیا، ریپ کرنے کے بعد مرڈر کر دیا گیا. آئے دن اخبارات میں
ایسے واقعات ملتے ہیں، اور دن بدن یہ برائی بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ جس ملک کو ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس ملک کے اندر ریپ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک سروے اور ایک رپورٹ کے مطابق 2013 سے لے کر کے 2019 تک، یعنی 6 سال میں اسی ملک ہندوستان کے اندر 2,40,000 سے اوپر زنا اور ریپ کے واقعات اخباروں اور نیوزوں میں درج ہوئی۔ اگر ہم اور آپ اس کو کیلکولیشن کریں تو 7,000 سے زیادہ ہر سال جو پولیس اسٹیشن میں رپورٹ دی جاتی ہے اس کے مطابق، اور نہ جانے کتنے کیسز تو ایسے ہوتے ہیں جو پولیس تک نہیں پہنچتے ہیں، لوگوں میں نہیں چلایا جاتا ہے۔ اگر جو پولیس کے رپورٹ میں آتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو 7,000 سے زیادہ ہر سال اسی ملک ہندوستان کے اندر ریپ کے واقعات، زنا کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کو دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 95 کیسز، 95 روزانہ ایسے کیسز آتے ہیں اس سروے کے مطابق، یعنی ہر 15 منٹ پر ایک ریپ کے واقعات رونما ہوتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے؟ یہ زنا عام ہوتا جا رہا ہے، زنا کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں دیکھتے ہیں کہ زنا کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اللہ والوں کی صفات بیان کی ہے کہ اللہ والوں کی صفات کیا ہوتی ہے، رحمان کے بندے کون ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں وہ اللہ کے والے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اگر ان پر قتل کرنے کی حد لگ چکی ہے تو قتل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی حد نافذ نہیں ہوئی ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل کرنے والے رحمان کے بندے نہیں ہوتے۔ یعنی جو رحمان کا بندہ ہوگا وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ ریپسٹ نہیں ہوگا، وہ زناکار نہیں ہوگا، وہ زنا میں ملوث نہیں ہوگا، وہ زنا کے قریب نہیں جائے گا۔ وَلَا يَزْنُونَ، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ عمل کرے گا اسے وہ گناہ مل کر کے رہے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اسے دوہری سزا دی جائے گی۔ جو اس کا مرتکب ہوگا، جو اس گناہ میں ملوث ہوگا، جو اس گناہ کا ارتکاب کرے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اور ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَيُخْلِدْ فِيهِ مُهَانًا، اللہ رب العالمین نے
اس آیت کریمہ میں رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہے کہ اللہ والے کون ہیں۔ اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناحق کسی کو قتل کرنا، کسی کا مرڈر کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر الى آخر، یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے، اور زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے اگر کسی سے یہ سرزد ہو جائے، اگر کوئی اس کا ارتکاب کر لے تو شریعت اسلامیہ اسے دنیا کے اندر جینے کا حق نہیں دیتی ہے۔ اسے شریعت کہتی ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنگسار کر دیا جائے، اسے لوگوں کے مجمع میں کھڑا کر کے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اور شریعت اسلامیہ کا یہ تقاضا ہے، شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ جو غیر شادی شدہ اس کا ارتکاب کرے اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اسے کوڑے لگانے میں، اسے سنگسار کرنے میں، شریعت کے معاملے میں ترس بھی نہیں کھانا ہے۔ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم زناکاروں کو سزا دے رہے ہو کہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور پھر زنا کا ارتکاب کرتا ہے پھر اسے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کرتے ہو تو تمہیں ترس بھی نہیں کھانا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ ترس بھی نہیں کھانا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ایسے لوگوں کو سزا دی جائے تو مومنوں کی ایک جماعت بھی وہاں موجود ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ اور شریعت اسلامیہ نے جو حد نافذ کی ہے، شریعت اسلامیہ نے جو سزا مقرر کی ہے ریپسٹ کے لیے، زناکاروں کے لیے، اگر اس کو اپنایا جائے تو شاید کہ یہ جو کیسز اتنے زیادہ ہو رہے ہیں یا تو بالکل ختم ہو جائیں گے یا تو بالکل معمولی ہوں گے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے مثالیں ہیں، سعودی کے اندر اسلامی حکومت ہے، وہاں یہ حد اور یہ سزا مقرر ہے، اس لیے وہاں اکا دکا آ گئے تو آ گئے، کیسز میں تو ایسے واقعات نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن اپنے ملک ہندوستان کے اندر کوئی سزا مقرر نہ ہونے کی وجہ سے یہ درندے، یہ بھیڑیے، یہ ظالم اس سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔
اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بے حیائی والا عمل ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس سے زنا سے بچنے کی تاکید کر رہا ہے، یہاں تک کہ زنا کے پاس لے جانے والے جو امور ہیں ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. جیسے مرد اور عورت کا اختلاط ہوا، عورت کا بے پردگی کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنا، کیونکہ اگر مرد عورت ایک ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلیں گی تو زنا کے امکانات زیادہ ہوں گے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے، قرآن مجید نے، اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ زنا کے جو قریب لے جانے والے امور ہیں ان کے بھی قریب نہ جائیں. اور زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو ایک مومن کا اور ایک مومنہ عورت کا اس زانی مرد سے یا زانیہ عورت کے ساتھ مومن مرد کا نکاح بھی جائز نہیں ہے. اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ ریپسٹ ہے، یہ زناکار ہے، یہ بدکار ہے، یہ عیاش ہے، یہ بدمعاش ہے، یہ غلط ہے، یہ زناکار ہے، تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک مومنہ عورت کا نکاح بھی جائز نہیں ہے. اور اگر کسی عورت کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ عورت بدکار ہے، زناکار ہے، عیاش ہے، تو پھر شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ مومن مرد کا نکاح نہیں کرنا چاہیے. قرآن مجید اٹھائیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زناکار مرد کا نکاح زانیہ عورت کے ساتھ یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت کا نکاح زانی مرد کے ساتھ یا مشرک مرد کے ساتھ ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ کہ جو زناکار ہو، زناکار کے ساتھ ہی اس کا رشتہ لگانا چاہیے. اگر کوئی عورت زناکار ہے تو زناکار مرد کے ساتھ ہی رشتہ لگانا چاہیے، یعنی مومن کے ساتھ رشتہ نہیں لگانا چاہیے. مومن کے ساتھ یہ رشتہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جب ایک بندہ زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا ہے. اسی طرح زنا اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ اس کو انسان تو انسان، جانور بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو برا عمل قرار دیتے ہیں. ان کے یہاں بھی، جانوروں کے یہاں بھی یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. صحیح بخاری کا واقعہ ہے، مشہور تابعی ہے میمون بن مہران، وہ آنکھوں دیکھا منظر بیان کرتے ہیں کہ ایک بندریا ایک بندر کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی.
بندریا کو اٹھا کر کے لے کر کے ساتھ چلا جاتا ہے دوسری جگہ، اور پھر اس کے ساتھ، اس بندریا کے ساتھ دوسرا بندر منہ کالا کرتا ہے۔ وہ بندریا دوسرے بندر کے ساتھ وقت گزار کر کے پھر آ کر کے اس بندر کے پہلو میں سو جاتی ہے، اور بندر کا قوت شامہ بھی بہت تیز ہوتا ہے، سونگھ کر کے اس کو معلوم ہو جاتا ہے، انسان کا نقال ہوتا ہے یہ بندر۔ اس بندر کو احساس ہو گیا کہ یہ بندریا کسی کے ساتھ منہ کالا کی ہے۔ وہ بندر اٹھتا ہے اور جا کر کے بہت سارے بندروں کو بلا لاتا ہے، اور پھر سارے بندر مل کر کے اس بندریا کو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ راوی حدیث میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میرا دل بھی چاہا، میں بھی ایک دو پتھر اٹھایا اور اس بندریا کو دے مارا۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے یہاں بھی یہ قبیح اور برا عمل ہے۔ ریپ اور زنا یہ جانور بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اسی لیے شریعت اسلامیہ کہتی ہے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے کہ اگر تمہیں ضرورت ہو تو شادی کر لو، اور جو شادی شدہ ہیں اگر انہیں ضرورت ہو تو پھر اپنی بیوی کے پاس چلے جائیں۔ جو دوسرے کے پاس ہے وہی اپنی بیوی کے پاس بھی ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے کہا کہ جب تمہیں اپنی جنسی خواہش پوری کرنی ہو اور شادی شدہ ہو تو اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ۔ دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنسی خواہش پوری کر لو۔ اسی طرح زنا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، بہت سارے لوگ قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی عیاش ہوتے ہیں، پھر بھی وہ دوسری جگہ مکالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی یہ عادت قبیحہ نہیں چھوٹتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل متكبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تین لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ تین لوگ کون ہیں جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ ظالم، جو قبر میں پیر لٹکایا ہوا ہو، جو بوڑھا ہو چکا ہو، پھر بھی یہ عادت قبیحہ نہ چھوڑتا ہو، پھر بھی دوسری جگہ منہ کالا کرنے کی کوشش کرتا ہو، جو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو پھر بھی زناکار، عیاش اور بدمعاش ہو، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوسرا وہ آدمی جو وہ ملک کذاب، جو حکومت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا لیکن لوگوں کو بے وقوف بنائے گا، جو جھوٹ بولنے والا بادشاہ ہوگا، جو جھوٹ بولنے والا حکومت کرنے والا ہوگا، ایسے بادشاہوں سے بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ جو جھوٹا ہو، عوام کو جھوٹ جو ہے بے وقوف بنا رہا ہو۔ وَعَائِلٌ مُتَكَبِّرٌ، تیسرا وہ شخص جو فقیر بھی ہو اور
متکبر بھی ہو، اپنی فقیری پر گھمنڈ کر رہا ہو، تو ایسے شخص سے اللہ رب العالمین، ان تین طرح کے لوگوں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اسی طرح ریپسٹ کو یا زناکاروں کو کس چیز کی سزا دی جائے گی، جہنم میں کیسا عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو لوگوں سے خواب کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو لوگ آئے، دو آدمی میرے پاس آئے اور پھر مجھے لے کر کے گئے، میں جنت اور جہنم کا سیر کیا، میں نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، مختلف عذاب کو دیکھا اور جنت میں مختلف نعمتیں بھی دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے اندر ایک گڑھا دیکھا جس کا اوپری والا حصہ تنگ تھا اور نیچے والا حصہ کشادہ تھا، پھیلا ہوا تھا، اور اس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا جو مجھے لے کر کے گئے تھے، میں نے پوچھا اس آگ کے اندر برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس آگ میں جل رہے ہیں، جو برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ ریپسٹ لوگ ہیں، یہ دنیا کے اندر زناکار تھے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مرد اور عورت ایسے مجرم ہیں جو دنیا کے اندر زنا میں ملوث تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن زناکاروں کو جہنم کے اندر گڑھے کے اندر برہنہ کر کے، مرد و عورت سب کو جو اس گناہ میں ملوث ہیں، انہیں اس گڑھے میں، اس آگ کے گڑھے میں جلایا جائے گا۔ اور نوجوانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، جو شخص اپنے دامن کو بچا لے، اگر کوئی عورت دعوت دے رہی ہو برائی کی اور کوئی نوجوان اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں اسے جگہ ملے گی۔ جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سب کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن جو شخص کسی حسین و جمیل کی اور حسب اور نسب والی عورت کی دعوت برائی پر کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نوجوان، ایسا شخص قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ اس لیے اے نوجوانوں، اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا لو اس برائی سے، کل قیامت کے دن تمہیں اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ ملے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو چیزوں کی گارنٹی دے دے حفاظت کرنے کی، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت دے دے کہ
کہ میں ان دو چیزوں کی حفاظت کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے زبان اور ایک ہے شرمگاہ۔ اگر آدمی ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، اگر ان دونوں چیز کی حفاظت کر لے آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ محترم سامعین، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ عام عورتوں کے ساتھ 10 گنا زیادہ گناہ ہے۔ پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے، اس کے ساتھ اس نے تاکید کی، بار بار تاکید کی گئی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ عام عورتوں کے مقابلے 10 گنا زیادہ گناہ ہے۔ یعنی کوئی عام عورت کے ساتھ 10 مرتبہ زنا کرے اور آدمی اپنی بیوی کے ساتھ 1 مرتبہ زنا کرے تب جا کر کے برابر ہو۔ لہذا ہمیں ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور زنا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور زنا کی اجازت مانگنے لگا۔ اگر آدمی یہی حدیث پر عمل کر لے، اس کو اپنے ذہنوں میں بیٹھا لے، دوسرے کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھ جائے، شاید کہ یہ کبھی بھی عمل نہیں کرے گا، زنا کے قریب کبھی بھی نہیں جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ دوسرے کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی جیسا سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور زنا کی اجازت مانگنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اتنا سننا تھا، لوگ ڈانٹنے لگے، اس کو پیچھے کرنے لگے، ہٹ ہٹ کدھر، ہاں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بیٹھایا، کہا یہ بتاؤ کیا تم یہ چیز پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا تم پسند کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا، اس شخص نے کہا، اے نوجوانوں کی جماعت جو زنا کے اور عیاشی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ کسی کو زنا کرنا پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس شخص نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں یہ چیز پسند نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے نوجوان بتا کیا تو اس چیز کو پسند کرے گا کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں یہ چیز پسند نہیں کروں گا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے نوجوان بتا کیا تو اپنی بہن کے ساتھ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ کر پسند کرے گا؟ اس شخص نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں یہ چیز اپنی بہن کے ساتھ پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میری بہن کے ساتھ زنا کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ زنا کرنے کو پسند کرے گا کہ کوئی تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا تو اس چیز کو پسند کرے گا؟ اس شخص نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم پر ہاتھ کو پھیرا اور پھر اس کے لیے دعا کی، اور پھر اس دعا کا یہ اثر ہوا
کہ اس نوجوان نے، اس شخص نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، یعنی زنا کے قریب ہی نہیں، کبھی دل میں خیال اور وسوسہ ہی نہیں آیا کہ زنا کرنا چاہیے۔ تو آج اگر ایک نوجوان یہ سوچ لے کہ میں کسی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرنے جا رہا ہوں، میں کسی کے پیچھے پڑا ہوں، تو پھر کیا میں پسند کروں گا کہ کوئی میری بہن کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ پسند کرے گا؟ ہرگز کوئی نہیں نوجوان، کتنا گرا کیوں نہ ہو، کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا۔ لہذا نوجوانوں، سب سے پہلے اگر کسی کے چکر میں پڑے ہو، اگر کسی کے پیچھے پڑے ہو، اگر زناکاری میں ملوث رہنا چاہتے ہو، تو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا کہ جیسے تم اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی پھوپھو کے ساتھ کسی کو منہ کالا کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرو گے، ایسے ہی کوئی دوسرا بھی اپنی بہن بیٹی کے ساتھ یہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ جو سب سے زیادہ گرا ہوگا وہی اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے دوسرے کے پیچھے پڑے گا، اس گناہ میں ملوث ہوگا۔ اگر اس کو حیا اور شرم ہوگی تو پھر وہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ لہذا یہ بہت بڑا جرم ہے، ہر ایک کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج صادق آ رہی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ قیامت کی جہاں بہت ساری نشانیاں بتائی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہیں پر ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ قیامت کے قریب لوگ سڑکوں پر زنا کریں گے۔ آج دیکھیے، پارکوں میں چلے جائیے، مارکیٹ میں چلے جائیے، روڈ پر چلے جائیے، کھلے عام زناکاری ہو رہی ہے، ریپ کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے کی پیشین گوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ قیامت کے قریب روڈوں اور سڑکوں پر ریپ کے واقعات ہوں گے، زنا عام ہو جائے گا، اور اس وقت سب سے اچھا جو انسان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دیکھ کر کے کہے گا بھائی سائیڈ میں چلے جاؤ۔ آج یہی حال ہے، دیکھ کر کے آدمی شرم سے جھک جا رہا ہے، اس قدر زنا عام ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ اور آج متعدد بیماریاں، جو بڑی بڑی بیماریاں عام ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی بڑی بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں۔ لہذا اسے ہم سب کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زنا سے اور بے حیائی کے ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہونے شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان ہر ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان مقروض ہوں تو ان کی قرض داری کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جان و سکون عطا فرما۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں، ہمارے جسم سے ہماری روح کو قبض کر لے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔